کے سامنے پڑھ رہے ہیں، کم از کم اس کا معنی اور مفہوم بھی تو یاد ہو کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ سبحان ربی الاعلی میں کیا کہہ رہے ہیں، سبحان ربی العظیم میں کیا کہہ رہے ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ کیا کہہ رہے ہیں، ربنا لک الحمد کیا کہہ رہے ہیں۔ ارے سبھی چیزوں کے ترجمے یاد ہے، اللہ کے اس کلام کے ترجمے کیوں یاد نہیں؟ سورہ فاتحہ کا ترجمہ تو یاد ہو کہ اللہ کے سامنے کیا مناجات ہو رہی ہے، کیا بار بار اللہ سے مانگا جا رہا، اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، کیا مانگا جا رہا۔ اسی طرح میرے دوستو، جو شروع میں اللہ کی طرف دھیان بھی قائم کر لے، ان کے معنی اور مفہوم کو بھی یاد کر لے، اتنا غور سے کریں کہ سنا بھی سکے، پھر اس کے بعد آخر میں کیا کرے، اللہ سے گر گرا کر اس کی قبولیت کی دعا کریں، قبولیت کی دعا کریں، اور ساتھ اللہ سے مقصود بنا کر مطلوب بنا کر نماز کا خشوع مانگا کرے۔ جیسے ہر چیز مانگتے ہو، اللہ سے نماز کا خشوع بھی مانگا کرے، اے اللہ نماز کی حقیقت بھی نصیب فرما دے، اور پھر اللہ سے قبولیت مانگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور تعمیر کرنے کے بعد کتنا بڑھیا کام کیا اور کتنے اخلاص سے کیا ہوگا، کتنے اللہ کی عظمت کے استحضار کے ساتھ کیا ہوگا، اور خود کر رہے ہیں، بیٹے کے ساتھ مزدوری سے لگا رکھا ہے، تو کتنی شان سے وہ کام کیا ہوگا۔ لیکن سبحان اللہ، سارا یہ عمل کرنے کے بعد، اور کتنا بڑا عمل کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیکیاں حضرت کے نامہ اعمال میں، کتنا بڑا کام، لیکن دعا کیا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو قبول فرما لے، مجھ سے جو بن پاتا تھا وہ میں نے کر دیا، اور معاملہ تیرے سپرد ہے تو قبول کر لے۔ اور اگلا جملہ کیا ہے، انک انت السمیع العلیم، تو میری فریاد بھی سن رہا ہے، تو میرے دلوں کے بھیدوں اور ارادوں سے بھی واقف ہے، تو میں نے یہ عمل کیوں کیا۔ تو پھر اللہ سے قبولیت بھی مانگے، پھر دیکھیے نماز کے اثرات زندگی میں، پھر اس کے ثمرات دیکھیے۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کی آخری سانسوں میں جو وصیت فرمائی، ایک تو یہ فرمائی، علیکم الصلاۃ، تم نماز کا اہتمام کرو، میرے عزیزو اپنی اولادوں کو نماز کا عادی بناؤ، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا، در حقیقت امت کو کہا جا رہا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود اس پہ جم جاؤ، ہاں تب تمہاری بات مؤثر ہوگی۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا یا بنی أَقِمِ الصَّلَاةَ، دانا باپ اپنے سعادت مند بیٹے کو کیا نصیحت کر رہا ہے، یا بنی أقم الصلاۃ، بیٹے نماز کا اہتمام کرنا۔ باپ اپنے بیٹے کی تربیت کن خطوط پہ کر رہا ہے، حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کر رہا ہے، یا بنی أقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کا اہتمام کر۔ تو نماز کا عادی بناؤ اپنی اولاد کو، نماز کا عادی بناؤ، کوشش فرمائیں کہ ہماری اولاد کی نماز ضائع نہ ہو، اس کی نمازوں کی نگرانی کرے، یہ مرد کی باپ کی ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ ارے جب گھروں کے اندر بے نمازی ہوں گے تو پھر اس کی نحوست تو ہوگی نا، پھر بے برکتی تو ہوگی، پھر گھروں کے اندر نفرتیں تو آئیں گی، پھر بیماریوں نے ڈیرے ڈالنے ہیں، پھر مسائل نے تو آگے گھیرنا ہے، پھر بندشیں تو ہونی ہے، پھر ادھر ادھر کے لوگوں نے سکانا ہے، اس لیے کہ گھر کے اندر اللہ کے حکم جو ٹوٹ رہے ہیں، اور وہ حکم جو ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم ہے، کوئی معمولی حکم نہیں، ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ آج ہمارے اندر سے اس کی اہمیت نکل چکی ہے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک، کبھی کبھی نماز رہ جاتی ہے، یعنی اتنا آسانی سے جملہ کہہ دیتے ہیں جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں جب مسلمانوں کا معاشرہ تھا تو کسی مسلمان کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے، اسے شرم آتی تھی، حیا آتی تھی، ارے نماز
میرے دوستوں اپنی اولادوں کو اس کا اہتمام کروائیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسری وصیت فرمائی، وما ملکت ایمانکم، دیکھو اپنی ماتحتوں کا خیال رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ عموماً اپنی ماتحت آدمی اپنی حقوق کا مطالبہ نہیں کر پاتا اپنے اوپر والوں کی خوف اور اس کی بڑائی کی وجہ سے، اس سے کچھ مفادات وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے اپنی حقوق کا مطالبہ نہیں کر پاتا۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلقین فرمائی کہ ارے اگر وہ اپنے ماتحت کمزوری کی وجہ سے تم سے اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرے تو یہ نہیں کل قیامت سے تم بچ جاؤ گے، کل قیامت میں عدل کی دربار لگے گا اور وہاں انصاف کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے اپنے ماتحت، اپنے مزدور، اپنے خادم، اپنے نوکر، اپنے ڈرائیور، اپنے جتنے لوگ ہیں ان کا حسن سلوک کا معاملہ۔ اگر یہ تمہارے مزدور ہیں تو درجے میں انسانیت سے تم سے کم میں نہیں ہے، انسانیت کے درجے میں تمہارے ڈرائیور ہیں، جیسے اللہ نے تمہیں انسان بنایا ہے انہیں بھی انسان بنایا ہے۔ ہاں تمہارا ان سے ایک معاہدہ ہے کہ انہوں نے آپ کو وقت دیا ہے، آپ انہیں تنخواہ دیتے ہیں، بس انہوں نے آپ کو وقت دیا، آپ انہیں تنخواہ دیتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کی درجہ انسانیت میں کمی نہیں آتی کہ ہم انہیں حقیر جانے یا ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کریں، ارے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے، وہ ذرہ برابر بھی اس میں کم نہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی دکاندار کے پاس جائے اور پیسہ دے اور اس سے چیز لے تو ظاہر ہے اس کے چیز دینے سے وہ انسانی کے درجے میں آپ سے کم نہیں ہوگا۔ آپ نے پیسہ دیا، اس نے چیز دی، ایک معاملہ ہوا، ایسی ماتحت آدمی کے ساتھ بھی تم معاملہ کرتے ہو، اس کے ساتھ انسانیت سے گرا ہوا معاملہ نہ کرنا، وہاں ملکت ایمانکم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی سے اپنی ماتحت کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ اس نے یہ غلطی کی، میں اسے سزا دوں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل سزا دو جتنی اس نے غلطی کی ہے، لیکن خیال رکھنا جتنی اس نے غلطی کی سزا اتنی دینا، اگر اس سے بڑھ کر سزا دو گے تو کل قیامت میں اللہ تم سے باز پرس کرے گا۔ صحابہ بھی عجیب لوگ تھے، عجیب و غریب لوگ تھے۔ ہم بھی بس اوقات کہتے ہیں کہ ہم بھی حضور کے زمانے میں ہوتے، ارے حضور کے زمانے کے لیے بھی دل گردہ چاہیے تھا، نبی کی اطاعت کے لیے بھی دل گردہ چاہیے تھا۔ اللہ حکیم نے جس زمانے کے اندر ہمیں پیدا فرمایا اسی میں خیر تھی۔ وہ صحابی رسول کے یا رسول اللہ اس کے لیے تو میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ میں اس کی سزا اس کی غلطی کے برابر اسے بدلہ دوں گا، میرے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ فرمایا یہ معاملہ تمہارا ہے، اگر پیمانہ نہیں ہے تو فرمایا یا رسول اللہ پھر یہ معاملہ بہت مشکل ہے، میں تو اسے آزاد ہی کر دیتا ہوں، یہ معاملہ بہت مشکل۔ ہاں میرے دوستوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات فرمائی ہے کہ وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ہاں ماتحت کا مفہوم بہت وسیع ہے، جو بھی کمزور ہے، ماتحت ہے، بیوی ہے، بچی ہے، خادم ہے، مزدور ہے، ڈرائیور ہے، جو بھی ہے جو اپنی زبان نہیں کھول سکتے، اپنی زبان نہیں کھول سکتے، اپنا حق نہیں لے سکتے، اندر ہی اندر برداشت کر رہے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ مظلوم کی آہ آسمانوں پر بغیر رکاوٹ کے پہنچا کرتی ہے، مظلوم کی آہ آسمانوں تک بغیر رکاوٹ کی پہنچا کرتی ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دونوں چیزوں کا اہتمام کرو، نماز کا بھی اور اپنے ماتحتوں کے حقوق کا بھی۔ اللہ کا مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سلام کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔